وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ کے اندر گلی کی اسٹریٹ لائٹ کی صفائی کی گلیاں بنانے کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو مایوس نہیں کیا نواز شریف صاحب کی قیادت میں۔ آج ملک میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بم دھماکے اب بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے جیسی شدت نہیں رہی، اور انشاءاللہ یہ بھی نہیں بچیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ آج لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے کم ہو چکے ہیں، بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، میٹرو بسیں بن رہی ہیں، اورنج لائن بن رہی ہے، ڈیم بن رہے ہیں ملک میں۔ ابھی ساہیوال میں ہم نے 1320 میگا واٹ کا کوئلے سے چلنے والا پاور پروجیکٹ جو ہے اس کو شروع کیا ہے۔ ہم نے باتیں نہیں کی، کام کیا ہے۔ 8 سال پرویز مشرف کے اور 5 سال زرداری صاحب کے 1 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا نہیں کی۔ ہم ملک میں سی پیک لے کے آئے ہیں، چائنیز کو ہم نے کنونس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرو۔ وہ یہاں کی سڑکیں بنا رہے ہیں، بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں، ریلوے کی لائن پشاور سے کراچی تک اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ یہ 4 سے 5 سال میں مکمل ہوگا۔ ٹرین 160 کے اوپر چلے گی اور آپ یہاں سے کراچی 10-11 گھنٹے میں پہنچیں گے، 2.5 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جائیں گے ٹرین پہ بیٹھ کے۔ تو یہ تبدیلی ہے۔ ریلوے کا محکمہ برباد ہو گیا تھا، چلتی نہیں تھی، کھڑی رہتی تھی، تیل ہی نہیں تھا، انجن کے اندر سے پرزے غائب تھے، ڈبے بے رونق تھے، مسافر چھوڑ چکے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل، آپ کے ووٹ اور ہماری کاوش سے ریلوے اپنے پہیوں پہ واپس آ گئی ہے، چل رہی ہے۔ مال گاڑی کی شکل بھول گئے تھے آپ، آج آپ کو ٹرینیں چلتی نظر آتی ہیں۔ 1.5 کروڑ مسافروں کا اضافہ ہو چکا ہے، ہماری آمدنی دگنے سے زیادہ ہو چکی ہے ریلوے کی۔ ابھی خسارہ ختم نہیں ہوا لیکن ہم نے اپنے محکمے کو پکڑ لیا، کنٹرول کر لیا۔ اسی طرح آج بلوچستان کے شہروں میں دوبارہ آباد ہونے لگے ہیں، پھر وہاں پاکستان کا پرچم لہرایا جانے لگا ہے۔ کراچی کے اندر قتل عام تقریباً رک چکا ہے۔ آپ اس کو اعتراف کرتے ہی نہیں کرتے؟ رینجرز کا آپریشن، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن، بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کی چیخیں نکل گئی ہیں وہاں پہ۔ ہم نے مصلحت سے کام نہیں لیا، ہم نے کوئی سیاسی مصلحت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ آج چین اربوں ڈالر پاکستان میں لگا رہا ہے۔ یہاں تو کوئی ٹکا لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان کے اربپتی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں، جو یہاں پہ پروجیکٹ لگ رہے ہیں ان میں جو مزدور کام کرتے ہیں، جو ٹیکنیشین کام کرتے ہیں، وہ صرف چائنیز نہیں ہے، پاکستانی بھی ہیں۔ روزگار مل رہا ہے، جہاں موٹر وے بنتی ہے وہاں پہ لوگ جا کے پاکستانی کام کرتے ہیں، تو روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان چھوٹا سا ملک نہیں ہے، 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ایک گھر خراب ہو جائے ٹھیک کرتے سال سال لگتے ہیں۔ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، کباڑا کر دیا گیا تھا۔ دنیا کہہ رہی تھی پاکستان تو دیوالیہ ہو جائے گا، آج دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کی اکانومی آگے جا رہی ہے، پاکستان بدل رہا ہے۔ ہم کوئی عمران خان تھوڑی ہیں جو کہیں گے 9 دن میں بدل دیں گے، 90 دن میں بدل دیں گے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے ملک چلانا، اور اگر ملک بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنا سنجیدگی کا کام ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لمبی لمبی چھوڑنی نہیں پڑتی، لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی پڑتی، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کو سنا ہے اپنے مخالفین کی بے عزتی کرتے ہوئے؟ کبھی؟ تو یہ لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہے کہ تو کر کے بات کرو، بدتمیزی کرو، جھوٹ بولو، ثبوت کے بغیر الزام لگا دو، اور جب ثبوت دینے کی باری آئے تو بھاگ جاؤ، ردی کے ٹوکڑے لے کے چلے جاؤ عدالت کے اندر۔ پہلے کہتے تھے کہ جی الیکشن چوری کیا ہے، مجھے آپ بتائیں اس حلقے میں کہتے تھے میں نے الیکشن چوری کیا ہے۔ ہم نے الیکشن چوری کیا تھا یا جیتا تھا؟ ہم نے تو الیکشن جیتا تھا۔ ہمیں آج تک انصاف نہیں ملا، ہم عدالت میں کھڑے ہیں، انصاف لینا چاہتے ہیں۔ NA 1 to 5 کے 1.25 لاکھ ووٹرز کو انصاف نہیں ملا ابھی تک۔ ہماری کردار کشی کی، کتنا بڑا جھوٹ بولا خان صاحب نے، عمران صاحب نے، اتنا ہی بڑا جھوٹ پاناما میں بول رہے ہیں، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کس طرح نواز شریف کی کردار کشی کریں؟ کام تو کرنا آپ کو آتا نہیں ہے۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں وہاں کے جو پشاور کے آدم خور چوہے تھے وہ آپ ختم نہیں کر سکے۔ ہم نے تو ڈینگی الحمدللہ ختم کر دیا۔ مچھر سے لڑنا مشکل ہے کہ چوہے سے؟ مچھر تو نظر ہی نہیں آتا،
ہم ان گلیوں کوچوں میں خجل خراب ہوئے پھرے مگر ہم نے ڈینگی کا مقابلہ کیا. پولیو سارے کا سارا خیبر پختونخوا سے پاکستان میں پھیل رہا ہے, یہ پولیو کو کنٹرول نہیں کر سکے. خیبر بینک لٹ گیا, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہاں جاتے ہی نہیں ہے جدھر سے ووٹ لیے ہیں, مڑ مڑ کے ہمیں پڑھتے ہیں, آ کے ہم پر حملہ کرتے ہیں, ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, کبھی دھرنے دیتے ہیں, کبھی کفن پہن لیتے ہیں, کبھی وہاں شاہراہ دستور پہ قبریں کھودتے ہیں جا کے, کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کو حملہ کرتے ہیں, کبھی جناب سپریم کورٹ کی دیوار پہ گندے کپڑے دھو کے لٹکا دیتے ہیں. یہ کیا یا نہیں کیا انہوں نے؟ اور پھر شرم ہی نہیں آتی, معذرت بھی نہیں کرتے, روز ہمیں کہتے ہیں استعفیٰ دے دو. اپنے استعفے جو ہیں وہ, اپنے استعفوں کا عالم یہ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ٹوٹ گئی, کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. خیبر بینک لوٹا گیا, کسی کا استعفیٰ یاد نہیں تھا. وہاں احتساب کمیشن کا کباڑہ کر دیا, کوئی استعفیٰ نہیں آیا. وہاں خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا, استعفیٰ نہیں آیا. ہاں, انہوں نے اپنے استعفے پھینک دیے تھے 34 MNAs کے, جب دھرنا دیا تھا ہم نے اٹھا لیے, انہیں جھاڑا پونچھا صاف کیا, ان کو شکریہ سے واپس کیا اور کہا کہ عقل کے اندھو, استعفے دے کے کام نہیں چلتا, اسمبلی میں آ کے بات کرنا سیکھو. اب مصیبت یہ ہے کہ بھائی عمران کو سیاست سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, انہیں بتانا پڑتا ہے یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا. بہرحال ہم سکھائیں گے ان کو. بعض اوقات آپ کو اپنے مخالف کو بھی آرٹ آف پالیٹکس بتانا پڑتا ہے, تو ہم بتائیں گے ان کو کہ کیسے سیاست کرتے ہیں, آہستہ آہستہ سیکھ ہی جائیں گے. تو میرے حلقے کے باشعور لوگوں, میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں, مجھے آپ سے یہ کہنا ہے, پاکستان کو سر بلند کریں گے انشاءاللہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں. اس پورے خطے میں مجھے بتا دیں نواز شریف سے زیادہ تجربہ کار پولیٹیشین کون ہے؟ آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش دیکھیں, آپ اپنے ارد گرد نظر لگائیں, آپ کو سب سے زیادہ تجربہ کار پولیٹیشین جو دنیا کو سمجھتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات کو, میاں نواز شریف سے زیادہ سینئر پولیٹیشین نہیں ملیں گے. یہ اس شخص کی کردار کشی کرتے ہیں جنہوں نے ملک کو اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنایا, جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائیں, میٹرو بسیں چلائیں, پاکستان کی شکل بدل دی. پاکستان میں یہ جو موبائل فون آپ کی جیبوں میں ہے, نواز شریف کے پہلے دور کا تحفہ ہے. اس سے پہلے موبائل فون کی شکل کس نے دیکھی تھی؟ جتنا کام ہوا ہے تعمیر و ترقی کا ان دو بھائیوں کے ہاتھ میں ہوا ہے. شہباز شریف خود نہ سوتے ہیں نہ اپنے ساتھ والوں کو آرام کرنے دیتے ہیں. مقابلہ کریں نا پرویز خٹک صاحب آپ شہباز شریف کا کارکردگی کے ساتھ, ہمیں اچھا لگے گا. جناب مراد علی شاہ صاحب تو اب آئے ہیں, انہیں اور بلاول میاں ان کو مقابلہ کرنا چاہیے نا کارکردگی میں, کیونکہ ہم تو ووٹ سے آئے ہیں, اور میاں ووٹ سے ہی جائیں گے. اگر گئے تو ڈنڈے سوٹے سے نہیں جانے والے, آپ کی دھمکیوں سے نہیں جائیں گے, آپ کے دھرنوں سے نہیں جائیں گے, کسی سازش سے نہیں جائیں گے. ووٹ سے آئے ہیں, ووٹ سے ہی آئیں گے, ووٹ سے ہی جائیں گے. اور یہ فیصلہ ہے پاکستانیوں کا. پاکستان میں تبدیلی ووٹ کے ذریعے آئے گی. فیصلہ کرے گا آپ کا علاقہ, فیصلہ کرے گا پاکستان کا ووٹر. چند سازشی فیصلہ نہیں کریں گے. اور جب میں کہتا ہوں کہ فیصلہ اکثریت کا, اقلیت کا فیصلہ اکثریت نہیں مانے گی, اس کا مطلب یہ ہے ہم میجورٹی میں. ووٹ نواز شریف کو ملے, فیصلے عمران خان کرے. ووٹ نواز شریف کو ملے, باتیں ہمارے دوست اور بھائی جناب سراج الحق صاحب کی مانی جائیں گی. ایسے نہیں چلے گا. یا ووٹ لے نواز شریف اور کہانی چلے گی بلاول میاں آپ کی یا آپ کے بابا جان کی, تو نہیں ہوگا. آپ ووٹ لیں لوگوں سے جا کے. اور ایک منٹ بات ختم کرنے دیں, وقت کم ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لاہور کے باشعور لوگوں, آپ باشعور لوگوں, آپ کو ووٹ دینا بھی آتا ہے, آپ کو حکومتیں بنانی بھی آتی ہیں, حکومتیں فارغ کرنی بھی آتی ہیں. آپ ان کو بتا دیجئے کہ ووٹر کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. انہیں بتا دیجئے کہ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے بعض لوگ جو مسلسل جھوٹ بولتے ہیں, اس جھوٹ کا گلیوں میں ووٹر پر اثر نہیں ہوتا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. چونکہ اذان مغرب ہو گئی ہے, زیادہ بات اب نہیں کرنی. انشاءاللہ اکٹھے جیئیں گے, ملک کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے.